بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت خبیب بن عدی مدینہ منورہ کے انصاری ہیں اور قبیلہ انصار میں خاندان اوس کے بہت ہی نامی گرامی فرزند ہیں۔ بہت ہی پرجوش اور جانباز صحابی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو بے پناہ والہانہ عشق تھا۔ جنگ بدر میں دل کھول کر انتہائی بہادری کے ساتھ کفار سے لڑے۔ جنگ احد میں بھی آپ کے مجاہدانہ کارنامے شجاعت کی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن سن 4 ہجری میں اصفہان و مکہ مکرمہ کے درمیان مقام رجی میں یہ کفار کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے جنگ بدر میں کفار مکہ کے ایک مشہور سردار حارث بن عامر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان کے بیٹوں نے ان کو خرید لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنے گھر ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے باہر مقام تنعیم میں لے جا کر ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے ان کو سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا۔ اسلام میں یہ پہلے خوش نصیب ہیں جن کو کفار نے سولی پر چڑھا کر شہید کیا۔ سولی پر چڑھنے سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، سن لو، میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں شہادت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے بہت ہی مختصر نماز پڑھی۔ کفار نے آپ کو جب سولی پر چڑھا دیا تو آپ نے چند وجد آفرین اور ایمان افروز اشعار پڑھے۔ پھر حارث بن عامر کے بیٹے ابو سروع نے آپ کے مقدس سینہ میں نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ ابھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ بے موسم کا پھل۔ جن دنوں میں یہ حارث بن عامر کے بیٹوں کی قید میں تھے، ظالموں نے دانہ پانی بند کر دیا تھا اور ان کو زنجیروں میں اس طرح جکڑ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے بارہا یہ دیکھا کہ وہ قید کی کوٹھڑی کے اندر زنجیروں میں بندھے ہوئے بہترین انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم، ان دنوں مکہ معظمہ کے اندر کوئی پھل بھی نہیں ملتا تھا اور انگور کا تو موسم بھی نہیں تھا۔ مکہ کی آواز مدینہ پہنچی۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھائے گئے تو انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یا اللہ عز و اجل، میں یہاں کسی کو نہیں پاتا جس کے ذریعے میں آخری سلام تیرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا سکوں، لہذا تو میرا سلام حبیب علیہ السلام تک پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بیان ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اپنے اصحاب کی مجلس میں رونق افروز تھے کہ بالکل ہی ناگہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وعلیکم السلام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دینی بھائی خبیب ابھی مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور اس نے سولی پر چڑھ کر میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ لاش کو زمین نگل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ جو مسلمان ان کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا
میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر راتوں کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں گئے۔ 40 کفار سولی کے پیرا دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا اور 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش بالکل تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ گھوڑے پر لاش کو رکھ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا، مگر 70 کافروں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ان دونوں نے مقدس لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور مقدس لاش کو زمین نگل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹے کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلی الارض، جن کو زمین نگل گئی ہے۔ پھر ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم تو 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے تھے۔ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھ لو، ورنہ اپنا راستہ لو۔ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ ان دونوں حضرات کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔